برِ صغیر کی آزادی میں جہاں مردوں نے جدوجہد کی، وہاں عورتوں کا کردار بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ انہی عظیم خواتین میں سے ایک خاتون آبادی بیگم کا نام لینا بھی رائگاں نہیں ہوگا۔ امروہہ کی قابل فخر بیٹی بی اماں۔ بی اماں ہندوستان کی جنگ آزادی کے نامور سپوت مولانا محمد علی جوہر اور مولانا محمد علی شوکت کی والدہ محترمہ تھیں۔ بی اماں کا نام آبادی بیگم تھا۔ ان کی پیدائش 1850 عیسوی میں ہوئی اور ان کی وفات 1924 میں ہوئی۔ بی اماں محلہ شاہی چبوترا پر امروہہ کے ایک معزز طلال خاندان میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد مظفر علی خان تھے۔ مظفر علی خان کے پردادا درویش علی خان مغلوں کے آخری عہد میں پنج ہزاری ذات کے منصب دار تھے، یعنی امروہہ میں اس خاندان کو عزت اور دولت کے لحاظ سے امتیاز حاصل تھا۔ امروہہ کے مشہور نقش بندی بزرگ حضرت حافظ عباس علی خان بھی اس خاندان کے چشم و چراغ تھے، جن کے نام پر تحصیل کے پاس مسجد حافظ عباس علی خان موجود ہے۔ آپ کا مزار امروہہ میں بجنور روڈ پر روضہ حافظ عباس علی خان کے نام سے مشہور ہے۔ بی اماں کی شادی رامپور میں العبدل صاحب سے ہوئی، جو رامپور ریاست میں ملازم تھے۔ محض 27 سال کی عمر میں بی اماں بیوہ ہو گئیں۔ ان کے دوسرے نکاح کی بھی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ بی اماں نے اپنی زندگی کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے وقف کر دیا۔ بی اماں نے اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے اپنے زیور تک بیچ دیے۔ یہ بی اماں کی ہی تعلیم اور تربیت کا اثر تھا کہ ان کے دو بیٹوں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی نے ہندوستان میں خلافت موومنٹ شروع کی، جس نے کانگریس کے ساتھ مل کر ہندوستان کی آزادی میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ بی اماں ہندوستان میں تحریک خلافت کی سرگرم کارکن تھیں۔ 1917 میں مسلم لیگ کے جلسے میں بی اماں نے زبردست تقریر فرمائی تھی، جس سے لوگوں میں آزادی کا جذبہ اور زیادہ شدت سے پیدا ہونے لگا۔ جس زمانے میں ان کے بیٹے محمد علی جوہر اور محمد علی شوکت تحریک خلافت کے سلسلے میں جیل میں تھے، اس وقت اس تحریک خلافت کی کمان بی اماں نے سنبھال لی۔ پورے ہندوستان میں اپنی تقریروں سے لوگوں کے دلوں میں آزادی کے جذبات کو ابھارنے میں کامیاب ہوئیں۔ وہ ریل گاڑی سے ملک بھر میں گھومتیں، تقریریں کرتیں اور لوگوں میں آزادی کا جذبہ بیدار کرتیں۔ 1930 میں جامعہ ملیہ کے سالانہ جلسے میں انہوں نے زبردست تقریر کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنا برقع اس لیے اتارا ہے کیونکہ اس ملک میں اب کسی کی بھی آبرو باقی نہیں۔ 1857 سے میں نے اپنے ملک کے جھنڈے کو اترتے ہوئے دیکھا ہے، اب میری تمنا ہے کہ میں انگریزوں کے جھنڈے کو اترتے ہوئے دیکھوں۔ 13 نومبر 1924 میں خلافت کی یہ شیدائی خاتون اپنے خالق حقیقی سے جا ملی اور دلی میں روضہ شاہ ابو الخیر فاروقی میں دفن ہوئیں۔ اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے۔